جنیوا میں اسلام آباد ایکارڈ جو ہونے جا رہا ہے اسی پر پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پوری ٹیم کو کہ ان کی انت تک محنت اخلاص لائلٹی کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنے میں ملا۔ ہم نے جو پاکستان میں 3 اس طرح موقع ہے، ایک وہی موقع کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے 99 میں، وہی ایک موقع ملا اور پوری قوم کو ملا اور خوشی کا دن تھا سب سے بڑا۔ اور دوسرے جو ہم سارے اس کا حصہ بھی رہے اور مارے کا حق جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا اور خواب میں نہیں تھا کہ ہم سے 10 گنا بڑا دشمن اگر پاکستان پر حملہ کرتے اور ان کے اتنے ریسورسز ہے، وسائل ہے، اس میں وہی پاکستان کو فتح ہوگی، تو وہ دن دیکھنے میں لگا اور اس دن سے لاسٹ 10 مئی سے وہی پاکستان دنیا کی نقشے میں ایک نئے شکل میں آ گیا۔ وہی دن بھی ایک عظیم دن اور اس سے ایک نیا پاکستان وہی دنیا کے سامنے آنے لگا کہ پاکستان کی افواج اور قوم میں اتنا ٹیلنٹ اور اتنی اخلاص اور صلاحیت موجود ہے کہ ہر ایک کا کم ریسورسز ہوتے ہوئے بھی اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور مقابلہ بھی کرا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی پیس ایکارڈ ہونے جا رہا ہے، یہ تو ہمارے خواب میں ہو سکتا تھا کہ ایک دن اس طرح آ سکتے ہیں، مگر یہ مدی طور ہمارے سوچ میں نہیں تھا کہ ایک دن اس طرح بھی آئے کہ پوری دنیا کا مرکز وہی اسلام آباد ہوگا اور پاکستان ہوگا اور وہی سے لوگ یہاں آئیں گے اور امن کی بات چیت کریں گے۔ تو اس پر میں کہتا ہوں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے اور جن لوگوں نے ہماری لیڈرشپ نے جس اخلاص سے اس میں کام کیے وہ سارے داد کے مستحق ہیں اور صرف پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں یاد رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ ہوا۔ میں جناب اپنے 2-3 باتیں جو میرے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس پر بات کروں گا۔ ایک یہ بات ہوئی اکثر اس سائڈ سے دوسرے سائڈ سے جی بی کے انتخابات کے بارے، اور یہ بات بھی کی گئی کہ پہلی دفعہ ہم نے اس طرح دیکھا کہ یا فیڈرل میں جس کی گورنمنٹ ہے اس نے وہی حکومت نہیں بنائی۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو داد کے مستحق ہے، حکومت بنانا اس طرح بات نہیں، پہلی دفعہ جی بی کی تاریخ میں آئے کہ وہی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی۔ اگر آپ یہ میرے بھائی اس سائٹ پر موجود ہے، اگر آپ 2020 کے نتائج دیکھ لیں تو سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پی ٹی آئی کو 6 سیٹیں ملے، مگر وہی توڑ پھوڑ لوگوں کو لانا اور کس طرح کرانا، اس سے وہی سیٹیں زیادہ ہو گئی۔ اس طرح پہلے اگر دیکھیں ماضی میں اتنا جانا نہیں چاہتا ہوں، مگر اس دفعہ تو میں کہتا ہوں کہ ایک بالکل جنون، یہ میں ثبوت کے ساتھ کہتا ہوں اور دلائل کے ساتھ۔ ایک میرا بھائی نے صبح تقریر کر رہا تھا وہ جنید اکبر صاحب، تو بالکل اس کا ایک واقعہ ہوا اور ہم سب نے اس کا نوٹس لیا اور چند منٹوں میں گھنٹوں میں اس کی ریلیز بھی ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جتنے بھی آ سکتے لائے، اپنا کمپین چلائے، وہی بات کرے، آپ کا رائٹ ہے، حق ہے، عوام کے پاس جائے اور اس کو اپنا منشور پیش کرے۔ اس طرح دوسرے ساتھ ہر ایک پارٹی کی لیڈرشپ آئی اور اپنی بات کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کو بجائے اسی شکل میں لینا کہ واقعی اس میں ماضی کی طرح اس طرح نہیں ہوا کہ ایک کو ادھر سے پکڑ لیا اور دوسرے کو ادھر، اور ہماری پارٹی کا منشور اور ہمارے قائد کا نواز شریف صاحب کا تو یہ میرے سامنے یہ بات ہوئی 2013 میں، وہی کے پی میں انتخابات ہوئے اور وہی پی ٹی آئی لارجسٹ پارٹی بنی، مگر اگر ہم دوسرے پارٹیاں مل کر تو ہم بھی بنا سکتے تھے گورنمنٹ، مگر نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ یہ لارجسٹ پارٹی ہے، اس کو مینڈیٹ ملنا ہے، اس کا حق ہے کہ یہ بنا دیں، اور اس میں وہی پیپل پارٹی لارجسٹ پارٹی بنی۔ تو ہمارے لیڈرشپ نے
مبارکباد بھی دی اور ان کا حق رائٹ ہے کہ وہی اپنا گورنمنٹ بنا دے۔ اور بات یا کشمیر کے حوالے سے میں اتنی بات کروں گا کہ ایک ایکشن کمیٹی وہی بنی ہے اور لمبی چوڑی ہمارے میٹنگز بھی ہوئے، ان کے ڈیمانڈ بھی سامنے آئے اور ہمارے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر دیا جس میں AJK گورنمنٹ بھی تھا اور یا فیڈرل گورنمنٹ بھی، اور سارے لوگ ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا۔ 38 نکات تھے، ہم نے سب پر کام کیا اور تقریباً اس کی باقاعدہ میٹنگ لیے اور ہفتہ وار لیے، اور اس کی میری تاریخ میں کم از کم میرے یہ 20-25 سال یا سیاست میں ہوئے، میں نے اس طرح فاسٹ کام نہیں دیکھا ان کی امپلیمنٹیشن کا۔ اور ان کے ایک ہی ڈیمانڈ صرف وہی جس کے لیے ہم نے کہا کہ ایک لیگل کمیٹی ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائے اور بات کریں۔ مگر آخری میں جو ہماری آخری میٹنگ ہوئی وہ میرے ساتھ ہے، انہوں نے لکھ کر بھی مجھے دے دیا، اور وہی زبانی ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ تھے، طارق صاحب، انہوں نے زبانی بھی کہا اور لکھ کر بھی دیا کہ ہمارے ڈیمانڈ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہی جو AJK کے آئین میں اوت لکھا ہوا ہے اور حال جو اس کے پارلیمنٹ کا ممبر بنتا ہے تو اس کو یہ حال لینا ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ لائلٹی کا، وفاداری کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس شق کو بھی نکالیں، یہ شق انہوں نے ہمیں وہی اور ڈیمانڈ 38 کے علاوہ 60 ڈیمانڈ اور دیے، کئی اور ڈیمانڈ اس سے آگے بھی تھے مگر اس میں ایک ڈیمانڈ یہی بھی تھا۔ تو وہی جو کچھ میں اس طرح میں ہر ایک پارٹی کو وہی قومی مفادات کو سامنے رکھنا چاہیے اور اسی انداز سے وہی بات کر لینا چاہیے۔ تو جو کچھ وہی ہو رہا ہے اس میں سارے AJK گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اور سارے اس کے پارٹ رہے، اس کا اس طرح ہے کہ ابھی کیا آپشن ہے اور کیا جانا چاہیے، اور ہمارے ذہن میں واحد آپشن یہ ہے کہ وہی انتخابات ہو جائے آزادانہ، اور جو بھی لوگ لاتے اس کو موقع مل جائے اور اس کے فیر آگے لے کے جائے، اس کو رن کرے۔ میں جناب یہ اس سے ہٹ کے ایک دو باتیں بہت عام سمجھتا ہوں، اگر میں یا وزیر ہوں یا اس پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، اگر میرا تاریخ اور ہسٹری اس طرح ہے کہ جب بھی میرے قوم وہی مشکل میں پڑ گیا تو میں نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ بات اس طرح نہیں کہ میں اسپیچ سے کرتا ہوں، عمل سے ظاہر ہے۔ اگر دہشت گردی آئی تو سب کے سامنے ہے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ موت دیکھا، اور وہی 3-4 خود کے حملے بھی فیس کیے، کئی لوگ میرے ساتھ وہی شہید بھی ہوئے، مگر ہم نے اس کے سامنے وہی حق اور سچ کی بات کرتے رہے، اس طرح اپنے لوگوں کی اور اس کے حق کے لیے اور رائٹس کے لیے۔ اگر دوسری بات ہے، میں یہ صبح میرا ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ آپ کی باری بھی آئے گی جو کچھ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا تھا ہم نے تو پہلے سے باری دیکھی ہے، یا کوئی گومن صاحب یا ابھی نہیں باہر چلا گیا، یہ 99 میں آپ میں اس پارلیمنٹ میں کسی کو یہ اندازہ ہوگا نہیں، مگر وہ یا DG نیب تھا جو ابھی ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں، تو ہم نے 99 میں اس کے نیب بھی دیکھی اور اس کے پاس پیش ہوئی اور ساتھ بھی رہے، اور ابھی جو یہ 2018 میں نیب آئی تو اس میں کسی پر 1 مقدمہ اور 2 اور میں نے 22 مقدمات بھی فیس کیے۔ ایک دن نیب میں جایا کرتا تھا، دوسرے دن اینٹی کرپشن FIA وغیرہ، تو یہ سارے چیزیں دیکھ بھی لیے اور فیس بھی کیے۔ تو اس طرح ہمارے لیے کوئی نئی بات اور اس طرح بات نہیں، مگر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کوئی اسی طرح چیز نہ سامنے آئی اور نہ ثابت ہوئی۔ آج میں ایک اہم ایشو کے بارے، وہ بھی میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے، اور آپ لوگ کہیں گے اکثر کہ آپ تو یا کیبنٹ کے ممبر ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے، تو میں نے اسی لیول پر بھی بات کی، اپنے کیبنٹ میں بھی کی اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی بات کیا ہے صبح، کہ وہی اب ایک بات ہو رہی ہے وہی فاٹا، ایکس فاٹا اور پاٹا کے بارے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فاٹا اور پاٹا وہی ہے ایکس، کہ انہوں نے اس پاکستان کے لیے بہت کچھ دیا، اپنا خون بھی دیا اور سب کچھ دیا، اور ہم یا اگر آپ کے سامنے وہی ہمارے دوسرے بھائی تیسرے، تو وہی اس کے اپنے ملک میں ہم مہاجرین بھی بن گئے، اس ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے وہ
اپنے ملک میں مہاجرین بن کر اور باہر نکل کر اور نیچے آئے اور وہی دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پورے پاکستان میں امن اور پیس لانے کے لیے. تو اس میں بات یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکسیشن نہیں ہو. لاسٹ ٹائم یہ بات آ گئی اور اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی کہ یہاں سیل ٹیکس ہونا چاہیے ان لوگوں پر جو باہر سے مال لا رہا ہے اور اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے وغیرہ. تو ہم نے کہا چلو جو آتے ہیں پورٹ پر آپ ان سے 10% وہی ٹیکس لیا کریں. مگر اس بات کے ساتھ ہم نے کہا کہ یہ آگے ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. وہی جو لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے اور وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں, کوئی ہوٹل ہے اور کوئی دکاندار ہے, کوئی کیا چیز ہے, وہی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. مگر آج میں نے نوٹس میں آیا, میں نے بہار والوں سے پوچھا بھی کہ وہی جو ایگزمپشن ملی ہوئی ہے, اور میں اس کے لیے ایگزمپشن کے لیے وہی نواز شریف صاحب سے لے کر کہ 2016 میں جب یا کسٹم ایکٹ نافذ ہوا تو میں اس کے پاس گیا, ہم سارے گئے, اس نے مہربانی کی اور اس کو پھر اسی زمانے میں واپس لیا. ابھی دوبارہ بھی 2-3 دفعہ ایکسٹینشن ملا ہوا تھا 5 سال کا 2023 تک. تو 2023 سے 24 تک بھی انہوں نے ہماری حکومت نے شہباز شریف صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اس نے ریلیف دیا 24 تک اور 24 سے 25 تک اور 25 سے پھر اس سال تک 26 تک 30 جون تک. مگر اس کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی کہ پروونشل گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی یا کوئی کام کرے گا ان لوگوں کی وہی تقدیر بدلے گا اور یا سڑکیں بنیں گے, اسپتال بنیں گے, اسکول بنیں گے, دوسری چیزیں ہوں گے. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوئے. تو آج جو میرے سامنے بات آئی, میں ان سے بات بھی کی, یہ بہار والوں سے اور چیئرمین سے بھی بات کی. تو آج پھر میرے لیے یہ بات یہ نہیں کہ میں صرف یہاں ہوتے ہوئے, ہمارے لیے وہی لوگ اہم ہیں, وہی علاقہ اہم ہے, سب کچھ اہم ہے. تو میری طرف سے بھی یہ زوردار بات ہے کہ وہی ان حالات میں, اس دہشت گردی میں, ان کی احساسی محرومیت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہی ٹیکس لاگو کر دیا جائے. اگر آپ بارڈر کو دیتے ہیں افغانستان کے ساتھ, وہ بنے, ان کا ٹریڈ بھی بنے, سب کچھ بنے. اگر نیچے دیکھتے بھی وہی حالات ہیں تو میں اس کی یہ بات اس کے ہرگز نہیں ہونا چاہیے اور اس کے کوئی اچھے اثرات بھی نہیں ہوں گے. اور یہ کسی ایک پارٹی انڈیویجول کا مسئلہ نہیں, ہم سب کا ہے. تو یہ میں یا ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں, میں نے ہر جگہ بات کی. اور پھر بھی یا آپ کی وساطت سے اور اس پارلیمنٹ سے وہی جو بھی لوگ یا فائنانس والے, بہار والے, کہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح وہی چلتا رہا ہے اسی طرح آگے بھی جانا چاہیے. سب سے اہم بات. دوسری بات یہ وہی ٹوبیکو والے, ان کا جو عشر ہے, ابھی بھی میرے ساتھ کوئی وہی 100 بندوں کا وفد مل گیا اور وہی اسی نہج پر وہی پہنچ رہے ہیں کہ اس انڈسٹریز کو بند کیا جائے. تو یہ کسی ایک کارخانہ دار اور اس کا ایشو نہیں ہے. اس میں ہمارے KPK کے کوئی 9 اضلاع ہے اور اس 9 اضلاع کے ساتھ اسی طرح کرانا, ہراسمنٹ کرانا ایک جگہ دوسری جگہ, یہ بہار والوں کی طرف سے اور دوسرے سائڈ سے. تو یہ بھی میرا یہ ڈیمانڈ ہے سب سے کہ اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دیا جائے. اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی ہو اور یا فیڈرل گورنمنٹ کے بھی لوگ ہوں, اور ان لوگوں سے بھی لوگ لیے جائے کہ آگے ان کو سنا جائے اور اس کے ساتھ کوئی ڈبل معیار اور ڈبل سوچ نہیں ہونی چاہیے. ہم سارے ان کے ساتھ ہیں اور اس کو بند کرنا, کئی لوگ جو روزگار بھی وہی بند ہو جائے گی اور جاب بھی بند ہو جائیں گی. بقایا میرے دوسرے بھائیوں نے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے وہی سیاسی, اس کے علاوہ کہ اپنے علاقے کی بات اگر میں وہی کی بات کرنا چاہتا ہوں, اس ڈویژن کی, ملاکنڈ ڈویژن کی, انفارچونیٹلی وہی بھی کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایز اے ہول اگر میں دیکھتا ہوں انفارچونیٹلی یہ بات ہوتی ہے کہ وہی مینڈیٹ کو تو یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ٹھیک مینڈیٹ ملا ہے. تو وہ ٹھیک مینڈیٹ پر ہم سوال کرتے ہیں کہ وہی کیا حشر ہے, کیا حال ہے اگر ایک ایک چیز پر آپ جاتے ہیں. اور وہی تو آخر میں
یہ لڑائیاں ہو رہی ہے اور بات ہے نہیں کہ ہر ایک کہتے ہیں کہ میری باری رہ گئی. اگر 3 چیف منسٹر چینج ہوئے, چھوٹا کہتے ہیں کہ میں آ جاؤ اور میری باری آ جائے کہ میں اپنا کام کر کے دکھاؤ. تو ہماری ان سے یہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے یہ باریاں لینے اپنی جگہ اس صوبے کے لیے بھی کام کرے, ان عوام کے لیے بھی کام کرے. وہی تو اس طرح بات ہے نہیں, آج تک ہمیں یہ آئے نہیں. صرف یہ باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا احتجاج اسٹرائک, اگر احتجاج کرانا ہے تو وہی کے پی کے عوام کے سامنے احتجاج کرا کہ ان کا کاروبار وہی بند کرانا, ان کی دکانیں بند کرانا, اور ایک میسج دینا. تو ان کو چاہیے کہ اس ترجیحات میں اگر 3 دفعہ آپ کو مینڈیٹ مل گیا, 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ, تو آپ سٹارٹ لے لیں. دوسروں پر تنقید آپ کا حق ہے, ڈٹ کر کریں, مگر شروع کریں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. اگر یہ مرجع اضلاع کی بات کرتے ہیں تو میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ 4 بجٹ آپ نے پاس کیے, ان 4 بجٹوں میں 18 سے لے کر 22 تک آپ نے کتنا دے دیا ان کو؟ وہی 100 ارب کا تھا کہ ہر سال ملیں گے, تو آپ نے کتنا دیا؟ تو سٹارٹ ہر ایک کو وہی سے آگے لینا چاہیے. اور ہم کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کے پی گورنمنٹ کا مقابلہ وہی دوسرے گورنمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے, وہی پنجاب کے ساتھ ہونا چاہیے اور سندھ کے ساتھ ہونا چاہیے, اور وہی ان کو وہی عوام کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ وہ یہ ہو رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو کسی کو اس طرح کنٹینیوسلی نہیں ملے. اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ موقع دیا ہے مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہیں لیا. تو بہت شکریہ, تھینک یو. شکریہ.